مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول، اور خداوند یسوع مسیح ناصری آپ سب کو برکت دے، اور خداوند قدوس خدا آپ سب کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب تک آدم میں دم نہ تھا وہ خاک تھا، آدم نہ تھا آدم میں آ کے دم ہوا، پھر خاک سے آدم ہوا، یہ سارا بید دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، آج جس عنوان کے ساتھ، جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عید قیامت المسیح، یعنی مسیح کے جی اٹھنے کی عید۔ ہالیلویہ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، عید قیامت المسیح سب سے بڑا تہوار ہے دین مسیحیت میں۔ عید یعنی خوشی، قیامت یعنی جی اٹھنا، مسیح یعنی مسیح کے جی اٹھنے کی عید۔ اس کو بڑا تہوار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ نبیوں نے کہا تھا وہ پورا ہوا، اور خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہالیلویہ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، آپ میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28 باب اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ آمین ہالیلویہ۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میرے عزیزو، یسوع در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہالیلویہ۔ ہمارا یسوع، ہمارا منجی، ہمارا مکتی داتا مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب عورتیں فکر مندی کے ساتھ میرے عزیزو یسوع کی قبر پر آتی ہیں، یسوع کو دیکھنا چاہتی ہیں، یسوع کی لاش پر میرے عزیزو خوشبودار چیزیں لگانا چاہتی ہیں، تو میرے عزیزو فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہالیلویہ۔ در حقیقت ہمارا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو، میں چند ایک باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس بنا پر یہودیوں نے یسوع المسیح پر میرے عزیزو الزامات لگائے، جو الزامات لگائے جس بنا پر یعنی میرے عزیزو یسوع المسیح کو صلیبی موت دی گئی، ان الزامات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا الزام جو فقیوں، فریسیوں اور یہودیوں نے یسوع المسیح پر لگایا وہ تھا شرک۔ میرے عزیزو، وہ کہتے تھے کہ یسوع دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح نے اگر خدا کو باپ کہا ہے، اسے باپ کہہ کر پکارا ہے، تو میرے عزیزو جب دریائے یردن پر یسوع المسیح یوحنا سے بپتسمہ لیتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے، اور آسمان پر سے آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح جب پہاڑ پر نظر آتے ہیں تو میرے عزیزو پطرس دیکھتا ہے کہ یسوع المسیح ایلیا سے اور موسیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو جب وہ باتیں کر چکے تو میرے عزیزو پطرس کہتا ہے کہ اے ربی، اے استاد، اے خداوند، ہم 3 ڈیرے بناتے ہیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ تو میرے عزیزو اسی دم سے میرے عزیزو بادل اسے چھپا لیتے ہیں، اور آسمان پر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ ہالیلویہ۔ اگر یسوع میرے عزیزو خدا کو باپ کہتا ہے، یہوہ کو باپ کہتا ہے، تو میرے عزیزو یہوہ بھی اسے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، دوسرا الزام جو انہوں نے یسوع المسیح پر لگایا وہ تھا بغاوت، یعنی یہ کیسر کو جزیہ دینے کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے کبھی بھی یہ بغاوت نہیں کی، بلکہ یسوع نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، تیسرا الزام
جو انہوں نے یسوع المسیح پر لگایا وہ تھا رولر بریکر، یعنی میرے جو کہتے تھے کہ یہ سبت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے جو یسوع المسیح نے بہت سارے معجزات جو ہیں وہ میرے عزیزو سبت کے دن کیے، اور یسوع المسیح نے میرے عزیز ایک تمثیل کہی کہ اگر سبت کے دن تمہارا گدھا کنویں میں جا گرے تو کیا تم اسے نکالو گے نہیں؟ میرے عزیزو یسوع المسیح در حقیقت سبت کا مالک ہے، اور یسوع نے کہا کہ آدمی سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت آدمی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہالیلویہ ہالیلویہ، پریز گاڈ پریز گاڈ، ہالیلویہ۔ میرے عزیزو چوتھا الزام جو انہوں نے یسوع المسیح ناصری پر لگایا میرے عزیزو وہ الزام تھا کہ میرے عزیزو یسوع المسیح جو ہے وہ در حقیقت وہ خدا، یعنی میرے عزیزو وہ گناہ معاف کرتا ہے انسانوں کے۔ ہالیلویہ۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ دین یہودیت میں میرے عزیزو جو یہودی قوم تھی وہ اس بات پر ایمان رکھتی تھی، اس بات پر توکل رکھتی تھی کہ صرف اور صرف یہوہ خدا جو ہے وہی گناہ معاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان یا نبی جو ہے وہ گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو اگر آپ یسایہ 43 باب اور اس کی میرے عزیزو 25ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر مرقوم ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ میرے عزیزو در حقیقت یسوع المسیح جو ہے اس نے کہا ہے کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ ہالیلویہ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو اس کے علاوہ جو یہودیوں نے میرے عزیزو یسوع المسیح پر الزام لگایا، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے کبھی بھی اس بات کو نہیں کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، بلکہ لوگ اسے خود کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ ہالیلویہ۔ کیونکہ میرے عزیزو وہ نہ صرف یہودیوں کا بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو اس کے علاوہ جو وہ الزام یسوع المسیح پر لگاتے تھے وہ الزام تھا کہ اس نے کہا ہے کہ مقدس کو ڈھا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ میرے عزیزو در حقیقت یسوع المسیح نے ہیکل کی بابت یہ نہیں کہا، بلکہ یسوع المسیح نے اپنے بدن کی بابت یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے اس بدن کو ڈھا بھی دو، اس بدن کو مار بھی دو، تو میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور اس بات کو میرے یسوع نے ثابت کر دیا، اور میرے یسوع نے موت اور قبر پہ فتح پائی۔ ہالیلویہ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو ہم یسوع المسیح کے غموں کو دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے کتنے غم ہماری خاطر سہے، یسوع المسیح نے کتنی تکلیفیں ہماری خاطر سہی۔ اس پر الزام تراشی کی گئی، اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میرے عزیزو کیل ٹھوکے گئے، اس کی میرے عزیزو پسلی میں نیزہ یعنی بالا مارا گیا۔ میرے عزیزو یسوع المسیح کو میرے عزیزو سرکہ پلایا گیا، میرے عزیزو یسوع المسیح کو تھپڑ مارے گئے، اسے گالیاں دی گئی۔ میرے جو اسے کہ لوگ کہتے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس صلیب پر سے نیچے اتر آ تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے عزیزو یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا فدیہ دے دیا، صلیبی موت کو سہا، اس لعنت کے نشان کو میرے عزیزو یسوع المسیح نے، اس لعنت کے نشان کو میرے عزیزو یسوع المسیح نے مسیحت کا امتیازی نشان بنا دیا، جسے موت یعنی میرے جو صلیب کو یعنی موت، جس پر موت دی جاتی تھی، جسے لعنت کا نشان کہا جاتا تھا، میرا یسوع ہمارے لیے لعنتی بنا۔ لیکن میرے عزیزو در حقیقت وہ معصوم تھا، اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، لیکن میرے عزیزو یہ سب کچھ اس لیے ہونا ضرور تھا تاکہ پہلے آدم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو گناہ دنیا میں آیا، اس گناہ کو یسوع المسیح نے صلیب پر مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ جب صلیب پر یسوع المسیح کا خون میرے عزیزو
ٹپک رہا تھا تو وہ لعنتی نشان جو تھا وہ پاک نشان بن گیا، اور آج ہمارے دلوں میں میرے عزیزو وہ نشان رہتا ہے، آج میرے عزیزو ہمارے گلوں میں وہ نشان رہتا ہے، اور میرے عزیزو آج ہم اس نشان کو چومتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو وہی نشان جو لعنت کا نشان تھا آج مسیحیت کا امتیازی نشان بن چکا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ میرے عزیزو ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے میرے عزیزو پھر بھی ان لوگوں کے لیے یہ کہا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یسوع ہم سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو یسوع المسیح کی قبر کو اگر ہم دیکھیں تو میرے عزیزو یسوع المسیح کو ایک بڑی غار میں رکھا گیا، کیونکہ اس دور میں میرے عزیزو غار بنائی جاتی تھی، ان میں میرے عزیزو مردوں کو رکھا جاتا تھا، اور یسوع المسیح کو بھی میرے عزیزو وہاں پر میرے عزیزو رکھا گیا، اس قبر میں رکھا گیا، اس غار میں رکھا گیا۔ میرے عزیزو یسوع المسیح کو مکمل طور پر میرے عزیزو اس کو لپیٹ دیا گیا تھا، پٹیوں کے ساتھ لپیٹ دیا گیا تھا میرے عزیزو، اس پر مسالہ جات لگائے گئے میرے عزیزو، اور میرے عزیزو اس کے سر پر ایک رومال باندھ دیا گیا، وہ مکمل طور پر بند تھا میرے عزیزو۔ لیکن میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب میرے عزیزو عورتیں قبر پر آتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ جی اٹھا ہے، اور دیکھو یہاں پر خداوند نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے۔ میرے عزیزو اس نے اس بندنوں کو بھی توڑ ڈالا، ان بندنوں کو کھول دیا میرے یسوع نے میرے عزیزو، جس سے اسے باندھا گیا تھا، کیونکہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کی قبر کو بند کر دیا گیا، پہرا بٹھا دیا گیا، پتھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے آگے ایک بڑا پتھر، گول پتھر رکھ دیا گیا، تاکہ میرے عزیزو کہیں اسے کوئی چرا کر لے نہ جائے۔ میرے عزیزو سپاہیوں کو بٹھا دیا گیا تاکہ اس کی نگہبانی کریں۔ میرے عزیزو اس پر مہر کر دی گئی تاکہ رومی قانون کے مطابق، یعنی کہ میرے عزیزو کوئی بھی اس قبر پر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا، یسوع کو نہیں دیکھ سکتا تھا، یسوع کی تدفین کو نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عورتیں قبر پر آئی تو وہ دیکھتی ہیں کہ پتھر تو لڑکا ہوا ہے، اور پتھر میرے عزیزو اپوزٹ سائڈ کی طرف لڑکا ہوا ملا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پتھر کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے لڑکایا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ میرے عزیزو عورتوں نے جب فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ یسوع المسیح جو ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع جب جی اٹھا تو بہت سے ایماندار بھی اپنی قبروں میں سے جی اٹھے، اور توما رسول نے خود یسوع کو چیک کیا، اسے چھوا اور ایمان لایا کہ بے شک میرا منجی، میرا آقا، میرا ربی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ یسوع مرا تو ضرور لیکن ہمارے لیے زندہ ہو گیا، اور موت اور قبر پر فتح پائی، اور ابلیس کی کھوپڑی کو کچل دیا۔ مردوں کی قیامت بھی ہوگی، یسوع آئیں گے اور مردے جی اٹھیں گے اور یسوع کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مردے میرے عزیزو، مردے، ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ مردے کیسے جی اٹھیں گے؟ یہ سب کچھ یسوع کی قیامت سے نظر آتا ہے کہ اگر یسوع جی اٹھا ہے تو میرے عزیزو مردے بھی دوبارہ سے زندہ ہوں گے اور یسوع کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان کی عدالت ہوگی۔ میرے عزیزو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، زہر غموں کا پینا کتنا مشکل ہے اور انسانوں میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ زہر غموں کا پینا کتنا مشکل ہے اور انسانوں میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ سولی پہ چڑھ جانا مانا آسان سہی، سولی پہ چڑھ جانا مانا آسان سہی، مر کے زندہ ہو جانا کتنا مشکل ہے، مر کے زندہ ہو جانا کتنا مشکل ہے۔ ہالےلویا۔ میرا اور آپ کا یسوع جی اٹھا ہے اور در حقیقت ابلیس کو مکمل
شکست ہو گئی ہے، اس نے موت اور قبر پہ فتح پائی، اور اس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، اے موت تیری فتح کہاں گئی۔ آج میرے عزیزو، کیا یسوع ہماری زندگی میں زندہ ہے؟ یا میرے عزیزو آج بھی ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں، میرے عزیزو کیا یسوع ہماری زندگیوں میں زندہ ہے یا نہیں؟ اس بات پر غور کیجئے، فکر کیجئے۔ آج میرے عزیزو عید قیامت المسیح پر یسوع ہماری زندگی میں سے زندہ ہونا چاہیے، تبھی عید قیامت المسیح ہوگی، تبھی میرے عزیزو یسوع ہماری زندگی میں جی اٹھے گا، کیونکہ میرے عزیزو وہ تو در حقیقت جی اٹھا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں سے بھی یسوع نظر آنا چاہیے، اور یسوع المسیح زندہ نظر آنا چاہیے، اور ہم زندہ یسوع کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہمارا منجی، ہمارا آقا یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہالےلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔